خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز صحرا سے گزرے، وہاں 7 مجوسیوں کو ریاضت و مجاہدہ میں مشغول دیکھا۔ یہ 7 مجوسی اس قدر مشغول رہتے تھے کہ 6 مہینے کے بعد ایک لقمہ کھانا کھاتے تھے، اس لیے لوگ ان سے بہت متاثر تھے۔ ایک دن خواجہ غریب نواز کی نظر ولایت ان مجوسیوں پر پڑی تو ان پر اس قدر ہیبت طاری ہوئی کہ سب کانپنے لگے اور آپ کے قدموں پر گرتے نظر آئے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ تم لوگ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو ان مجوسیوں نے عرض کیا، ہم اس لیے آگ کی عبادت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آگ ہمیں نہ جلائے۔ آپ نے فرمایا کہ آگ اللہ کے حکم کے بغیر جلا نہیں سکتی۔ یہ فرما کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جوتی مبارک کو آگ میں ڈال دیا، جلنا تو درکنار، آگ کا اثر تک نہ آیا۔ یہ کرامت دیکھ کر سب نے صدق دل سے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے اور آپ کی خدمت میں رہ کر اولیاء کامل ہوئے، اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو ایسی قوت و طاقت بخشی ہے کہ برے سے برا، بد سے بدتر اور گنہگاروں خطا کاروں میں بہت بڑا گنہگار اور خطا کار کیوں نہ ہو، اللہ والوں کی صحبت کی تاثیر و برکت سے وہ شخص اپنے گناہ و خطا پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے اور نیک و صالح بنتا نظر آتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سمرقند میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خواجہ سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے قریب ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے اعتراض کیا کہ سمت کعبہ درست نہیں ہے۔ وہ شخص لوگوں سے بحث و تکرار کر رہا تھا، کسی طرح قائل نہ ہوتا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے بھی اس شخص کو سمجھایا مگر وہ شخص نہ مانا، تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کا منہ کعبے کی طرف کر کے فرمایا، سامنے دیکھ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا، خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے۔ سمرقند سے مکہ مکرمہ تک کے تمام حجابات اور پردے اٹھ گئے اور وہ شخص اپنے شہر سمرقند سے کعبہ معظمہ کے دیدار سے مشرف ہوتا نظر آیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص خنجر چھپا کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی روحانیت اور ولایت کے نگاہ سے اس شخص کے برے ارادے کو دیکھ لیا۔ وہ شخص خواجہ غریب نواز کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو خواجہ غریب نواز نے اس کے ساتھ اخلاق کریمانہ کا بہترین سلوک فرمایا اور اپنے قریب بٹھا کر ارشاد فرمایا، خنجر باہر نکالو اور جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص کانپنے لگا اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہنے لگا کہ مجھ کو لالچ دے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بغل سے خنجر نکال کر سامنے رکھ دیا اور قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ آپ مجھ کو میری غلطی کی سزا دیجیے، بلکہ میرے خنجر سے میرا کام تمام کر دیجیے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ ہم فقیروں کا شیوا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بدی بھی کرتا ہے تو ہم اس کو نیکی اور بھلائی کا صلہ دیتے ہیں۔ پھر خواجہ غریب نواز نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ وہ شخص بہت متاثر ہوا اور اسی وقت سے خدمت میں رہنے لگا۔ خواجہ غریب نواز کی صحبت کی برکت سے توبہ کی اور اس کو 45 بار حج کعبہ کی سعادت حاصل ہوئی اور اسی مقدس زمین میں بعد وصال اس کا دفن کیا گیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، میں نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا مانگی تھی کہ میری تنگ دستی دور ہو جائے، میری غریبی دور ہو جائے اور میری روزی کا انتظام ہو جائے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ غریب نواز نے مجھے 6 روٹیاں عنایت فرمائیں۔ اس وقت سے آج تک جس کو 60 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مجھے بلا ناغہ روٹیاں ملتی رہتی ہیں۔
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ خواب نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم پر مہربانی فرمائی تاکہ تیری غربت دور ہو جائے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطان شمس الدین التمش دہلی کی سرزمین میں سیر فرما رہے تھے۔ ایک بدکار عورت بادشاہ کے روبرو حاضر ہو کر رونے اور چلانے لگی کہ میرا نکاح کرا دیجیے، میں بہت پریشان ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تیرا نکاح کس کے ساتھ کرا دوں؟ بدکار فاحشہ عورت نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس کو آپ نے پیر و مرشد بنا رکھا ہے، جو قطب الاقطاب بنے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، انہوں نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، حرام کاری کی ہے۔ پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ حمل انہی کا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بےہودہ بات سنی تو آپ کا سر شرمندگی اور ندامت سے جھک گیا۔ بادشاہ اور وزیر اور تمام لوگ حیران رہ گئے اور تھوڑی دیر کے لیے سب پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجمیر شریف کی طرف چہرہ کر کے اپنے پیر و مرشد کا تصور کر کے عرض کیا، یا میرے پیر و مرشد میری مدد فرمائیے۔ ادھر یاد کیا، اسی وقت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ اور بادشاہ التمش نے سلام عرض کیا اور قدم بوس ہوئے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کیا بات ہے، تم نے مجھے یاد کیا اور مجھے کیوں پکارا؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے ماجرا بیان کیا تو خواجہ غریب نواز فرتے محبت سے تڑپ اٹھے اور اس بدکار و فاحشہ عورت سے پرجلال آواز میں فرمایا کہ دنیا داروں اور مکار لوگوں کے کہنے پر دنیا کی دولت کے لالچ میں تو نے میرے قطب پر الزام لگایا ہے، سچ کیا ہے ابھی ظاہر ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے پیٹ کے بچے، تجھے معین الدین حکم دیتا ہے کہ تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے۔ خواجہ غریب نواز کا حکم سنتے ہی بچہ فوراً اپنی ماں کے پیٹ میں سے بولا کہ یہ الزام سراسر غلط ہے، یہ عورت نہایت بدکار اور فاحشہ فاجرہ ہے۔ میرے باپ قطب الدین بختیار کاکی نہیں ہیں۔ بادشاہ کے قہر و غضب سے گھبرا کر اس بدکار عورت نے اعتراف کر لیا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں نے برغلا کر اور انعام کے لالچ کی وجہ سے میں نے حضرت قطب صاحب پر الزام لگایا تھا۔ ہر دور میں نیکوں اور اللہ والوں کو ستایا گیا اور ان کے ساتھ حسد و بغض کا معاملہ کیا گیا۔